بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، نماز اسلام کا ایسا رکن ہے جس کی ایمان کے بعد سب سے زیادہ اہمیت ہے، اور اسلام میں نماز کی بہت زیادہ تاکید ہے۔ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی نماز ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو نماز کے بارے میں ایک اہم مسئلہ بتانے جا رہے ہیں جس کے بارے میں عام طور پر لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی، اور اکثر لوگ نماز پڑھتے وقت آنکھیں بند رکھتے ہیں۔ کیا اسلامی تعلیمات میں نماز کے دوران آنکھیں بند رکھنا درست ہے؟ اگر ہاں تو کن صورتوں میں آنکھیں بند کی جا سکتی ہیں؟ اس حوالے سے آپ کو مکمل تحقیقی معلومات فراہم کی جائیں گی، تو مزید تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو ہمارے چینل اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ کو اس طرح کی معلومات سے بھرپور ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ دوستوں، ہم آپ کو نماز میں آنکھیں بند رکھنے کے بارے میں فقہا کی رائے بھی بتائیں گے، لیکن اس سے قبل آپ کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی، کیونکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ تم نماز اس طرح ادا کرو جیسا کہ تم نے مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم احادیث کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کیسی تھی۔ دوستو، یاد رہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے بھی غار ہیرا میں کافی عرصہ عبادت الہی میں مصروف رہے، مگر اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کا حکم دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر کاربند ہو گئے۔ ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھپ کر نماز ادا کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز ہمارے لیے ایک انتہائی عمدہ مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفلی نمازوں میں بھی خشیت الہی سے اشکبار ہو جاتے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف اتنی لگن اور محبت سے متوجہ ہوتے کہ دنیا کے ہر خیال سے بے نیاز اور بارگاہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی کامل اور مقبول نماز نہ کوئی پڑھ سکا اور نہ کوئی پڑھ سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز میں اتنی عاجزی اور خشوع و خضوع ہوتا کہ اس کی مثال نہیں ملتی۔ بخاری شریف میں ہے کہ ایک بار ایک شخص نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کوئی عجیب بات جو آپ نے دیکھی ہو بیان کیجئے۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی بات عجیب نہ تھی، سب ہی باتیں عجیب تھیں۔ چنانچہ ایک شب کا واقعہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور لیٹ گئے، پھر فرمایا، مجھے چھوڑ دو، میں اپنے رب کی عبادت کروں۔ یہ فرما کر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کیا، یہاں تک کہ آنسو بہہ کر سینہ مبارک تک آ گئے۔ پھر رکوع کیا اور رکوع میں بھی اسی طرح روتے رہے، پھر سجدے میں بھی گریا جاری رہا۔ اس کے بعد سجدے سے سر اٹھایا تو اس وقت بھی روتے ہی رہے، یہاں تک کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر فجر کی نماز کے لیے آواز دی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر روتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو معصوم ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ مسلم شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک رات مجھ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کا اتفاق ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ البقرہ شروع کی، میں نے سمجھا آپ 100 آیتوں تک پڑھیں گے، لیکن جب آپ اس کو پڑھ کر آگے بڑھے تو میں نے دل میں کہا شاید آپ پوری سورت ایک ہی رکعت میں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سورت کو ختم کیا تو میں نے خیال کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کریں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فوراً سورت آل عمران شروع کر دی اور وہ بھی ختم ہو گئی تو سورت النساء شروع کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت ٹھہر ٹھہر کر نہایت سکون و اطمینان سے قرات فرما رہے تھے، اور ہر آیت کے مضمون کے مطابق درمیان میں تسبیح اور دعا کرتے جاتے تھے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکوع کیا، رکوع میں بھی قیام کے برابر توقف فرمایا، پھر کھڑے ہوئے اور اتنی ہی دیر کھڑے رہے، پھر سجدہ کیا اور سجدے میں بھی اسی قدر دیر فرمائی۔ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک کیا، وضو فرمایا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز میں شریک ہوا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھ ڈالی۔ جہاں رحمت کی آیت آتی ٹھہر جاتے اور دیر تک رحمت کی دعا مانگتے رہتے۔ سورت کے آخر پر رکوع کیا اور اتنی دیر تک رکوع میں رہے جتنی دیر سورۃ البقرہ کی قرات میں لگی تھی، اور رکوع میں سبحان ذو الجبروت والملکوت والعظمہ پڑھتے تھے۔ رکوع کے بعد اتنا ہی طویل سجدہ کیا۔ دوسری رکعت میں سورت آل عمران پڑھی اور اسی طرح ہر رکعت میں پوری ایک سورت پڑھتے رہے۔ دوستو، نماز کے ارکان میں سب سے کم وقفہ رکوع کے بعد قیام میں ہوتا ہے، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکوع کے بعد اتنی دیر قیام کرتے کہ ہم لوگ سمجھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدے میں جانا بھول گئے۔ یہاں پر ہمیں اپنی نمازوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم تو کمر کو مکمل طور پر سیدھا کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتے۔ دوستو، خشوع نماز کی روح ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ خاشع کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں ایک روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں گیا۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے، اور فرط گریہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر سے ایسی آواز نکل رہی تھی جیسے دیگ کے جوش کرنے کی آواز۔ شمائل ترمذی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ایک شب حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تھے جو ان کی خالہ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں بستر کے عرض میں لیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے طول میں لیٹے اور سو گئے۔ آدھی رات یا اس سے کچھ پہلے یا اس سے کچھ بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے اور چہرہ مبارک پر ہاتھ مال کر نیند کے اثر کو زائل کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورت آل عمران کے آخر کی 10 آیتیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے اور لٹکی ہوئی مشق کے پاس گئے۔ اس سے خوب اچھی طرح وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ یہ دیکھ کر میں بھی اٹھ بیٹھا اور وضو کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو پر کھڑا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ میرے سر پر رکھا اور بائیں ہاتھ سے میرا دایاں کان پکڑ کر مجھے بائیں جانب سے دائیں جانب پھیر لیا۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت، پھر 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، کل 12 رکعتیں۔ پھر نماز وتر پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیٹ گئے۔ اس کے بعد مؤذن نماز فجر کی اطلاع دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 ہلکی رکعتیں پڑھی اور نماز فجر کے لیے باہر تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ غزوہ بدر میں سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات میں ہر شخص سوتا رہا، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک درخت کے نیچے رات بھر نماز پڑھتے رہے اور روتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح کر دی۔ دوستو، یہ تھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کے بارے میں چند احادیث۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ نماز میں آنکھیں بند کرنے کے بارے میں اہل علم کیا کہتے ہیں۔ تو یاد رہے کہ اہل علم متفقہ طور پر نماز میں بلا ضرورت آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کا عمل ہے، اور یہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس سے نیند آنے کا خدشہ ہے۔ قاسانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے کیونکہ یہ سنت سے متصادم ہے، کیونکہ نماز کی حالت میں سجدے کی جگہ پر دیکھنا شرعی عمل ہے۔ نیز یہ بھی کہ ہر عضو کا عبادت میں حصہ ہے، چنانچہ اسی طرح آنکھوں کا بھی عبادت میں حصہ ہے۔ مراقی الفلاح کے مؤلف نے نماز کے دوران آنکھیں بند کرنے کو مکروہ کہا ہے، تاہم کہیں مصلحت کا تقاضا ہو تو جائز ہے، بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بسا اوقات آنکھیں بند کرنا آنکھیں کھلی رکھنے سے بہتر ہوگا اگر آنکھیں بند کرنے سے خشوع زیادہ ہو تو۔ امام عزہ بن عبد السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں ضرورت کے وقت آنکھیں بند کرنے کی اجازت دی ہے کہ اگر اس سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہونے کا امکان ہو، تو جبکہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المیعاد میں صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر آنکھیں کھول کر رکھنے سے نماز میں خشوع زیادہ پیدا ہوگا تو آنکھیں کھول کر رکھنا ضروری ہے، اور اگر آنکھیں بند کر کے رکھنے سے زیادہ خشوع پیدا ہوگا، مثلا کوئی ایسے نقش و نگار یا کوئی اور چیز موجود ہے جس سے خشوع میں خلل پیدا ہوتا ہے، تو پھر قطعی طور پر مکروہ نہیں ہے، بلکہ ایسی صورت میں آنکھیں بند کرنے کو مستحب کہنا مقاصد شریعت سے مکروہ کہنے کی نسبت قریب تر ہے، واللہ عالم۔ تو معزز دوستو، فقہا کی آراء سے بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نماز میں بلا وجہ آنکھیں بند کرنا درست نہیں۔ ہاں، البتہ اگر خشوع حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں یا پھر یکسوئی حاصل کرنے کے لیے آنکھیں بند کی جائیں تو یہ درست ہے اور اس کی اجازت ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام سیکھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ کمنٹس میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔ دوستوں، میں امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور صدقہ جاریہ کی نیت سے فیس بک اور واٹس ایپ پر زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیجئے۔ جزاک اللہ۔